بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، پڑھنے کا زمانہ یہ تعمیر میں، عمارت میں بنیاد کا زمانہ ہے۔ جس طریقے سے ہم کوئی عمارت تعمیر کرتے ہیں تو پہلے فاؤنڈیشن ڈالتے ہیں اور فاؤنڈیشن میں گڑھا کھودتے ہیں اور اس میں سے مکمل مٹی نکالنے کے بعد پھر مضبوط پایا ڈالا جاتا ہے، پھر اس پر پلر قائم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چھت پر چھت ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں پلر کنسٹرکشن، نہیں؟ تو اسی طرح علماء فرماتے ہیں علم حاصل کرنے سے پہلے دل کے اندر علوم نبوت کی بنیاد ڈالنے کے لیے جو دیگر خواہشات ہیں وہ سب باہر نکالنے کے بعد پھر بعد میں علم نبوت کی بنیاد ڈالنا۔ اور آپ حضرات یہ تصور کرنا چاہیے، اس وقت پورے کائنات میں جتنے بہترین اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہیں ان میں اس جماعت کا بھی شمار ہے۔ خیر الامت میں خیرکم، خیر الامت میں ایک تو یہ ہے جماعت والے بولتے رہتے نا آیت خیرکم من خیرکم ہے نہیں، وہ کنتم خیر امتی، دیکھیں کنتم خیر امتی اخرجت للناس، اور یہ کہے خیرکم تو یہ خیر الاخیار ہے۔ یہ جو ہماری جو جماعت ہے یہ کون سی ہے؟ خیر الاخیار، تمام خیر میں بھی سب سے زیادہ خیر۔ اسی لیے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی اللہ والوں کو دیکھنا ہو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں میں تلاش کیا کرو۔ جتنا قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات سے دعا کی درخواست بھی کہ جب طلباء سے دعا کے لیے بولو، اساتذہ بیمار ہو گئے تو طلباء سے دعا کے لیے بولو۔ اس لیے کہا جاتا ہے آپ کی دعائیں اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دنیاوی اعتبار سے تمام خواہشات کو دل سے نکال دینا۔ جب گھر کو جاتے ہیں کوئی رنگ رنگیلی لباس میں رہے گا، کوئی رنگ رنگیلی ماحول میں رہے گا، کوئی رنگ رنگیلی عادتوں میں رہے گا، کوئی رنگ رنگیلی صحبت میں رہے گا، اسے دیکھ کر آپ حضرات دل میں یہ نہیں سوچنا چاہیے دیکھو مدرسے میں آیا سفید لباس، سفید پیجامہ، سفید ٹوپی، بال چھوٹے کرو، بال کم کرو۔ اور ابھی پابندیاں لگائی جاتی نہیں لگائی جاتی، وقت پر آؤ وقت پر جاؤ، اور یہ دیکھو آزادی کے ساتھ گھوم رہا ہے پھر رہا ہے۔ جب ہم دوسروں کو دیکھیں گے تو شیطان ہمیں ان کی مثال پیش کر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے پڑھنے والے بچے یہ جگہ بدلتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر گئے، ادھر سے ادھر گئے، ادھر سے ادھر گئے۔ اس لیے 3 کام پابندی سے آپ کو کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے نظروں کو، اپنے سوچ کو، اپنے فکر کو محفوظ رکھنا۔ آنکھوں پر پردہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ان لوگوں کی طرف نظر کرنے سے منع کیا گیا جو لوگ اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، ان کی طرف نظر کرنے سے منع کیا گیا۔ تو وہی منع ہم پر بھی ہے، ہم لوگ ان لوگوں کی طرف زیادہ نظر نہ کریں جو اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں، عیش و آرام میں رہتے ہیں۔ اس لیے شہری طلباء سے اکثر کہا کرتا ہوں بھائی
اس وقت میں گھر جایا کرو جب سونے کی تیاری ہو رہی ہو، اس وقت سے گھر سے نکلا کرو جب سونے سے سب بیدار ہو رہے ہوں۔ جیسے فرشتوں کی جماعت تبدیل ہوتی نہیں، اتیناہم وہم یصلون ترکناہم وہم یصلون، اسی طرح گھر کب جانا، اتیناہم وہم نائمون ترکناہم وہم نائمون۔ ہم جب گئے تب لوگ کیا کر رہے تھے، سو رہے تھے، جب ہم نکلے تو لوگ کیا کر رہے تھے۔ باپ یوں کہے، ارے بچے کو دیکھ کر ایک ہفتہ ہوا نا، بھائی سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہم آرام سے آ رہے ہیں، شہری طلبہ 8 بجے 9 بجے، کیا بھائی نہیں دودھ لینے چلا گیا، چائے پتی لینے چلا گیا، کوتمیر لینے چلا گیا۔ اس کے لیے گھر میں افراد ہیں، علم دین کے لیے آپ کو پورے خاندان میں ایک فرد کو بھیجا گیا ہے، خاندان میں ایک فرد، کوئی خاندان میں 2 فرد، کوئی خاندان میں بلکہ 10 خاندان میں کبھی کبھار ایک، گاؤں سے ایک، تو اس کی قدر کریں۔ ان کی طرف ہماری دنیا ہی الگ ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ دوسری چیز یہ شوق سے پڑھنا، لہذا پڑھنا شوق، اور شوق سے جتنا شوق سے پڑھو گے اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل ضرور دے گا، زبردستی سے نہیں، بیزارگی سے نہیں، بیزارگی سے نہیں، شوق سے۔ اور شوق سے پڑھنے کے لیے کیا کرنا، شوق سے پڑھنے والے کی صحبت۔ اب آپ حضرات طلبہ ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی دوستی، ہاں تو دوستی کس سے کرنا چاہیے، پڑھنے والے طلبہ سے۔ پڑھنے والے طلبہ سے دوستی رکھو گے خود بخود پڑھنے والے بنو گے، تقوی والے طلبہ سے دوستی رکھو گے تو خود بخود تقوی پیدا ہوگا، ادب والے طلبہ سے دوستی رکھو گے خود بخود باادب بنو گے۔ تو جتنا نیک صحبت اختیار کرو گے اتنے نیک بنو گے۔ اور اپنے استاذ، کوئی ایک خاص استاد، یہ ہمارے استاد ہیں، جی بعض طلبہ کو بعض دل کو لگتے ہیں، بھائی سب تو آپ کے استاد ہیں، سب کا ادب آپ کے اوپر واجب ہے، لیکن بعض اساتذہ وہ ہیں جو دل کو لگتے ہیں، تو آپ اپنا ان کو مشیر بناؤ، کوئی بھی اپنا مشورہ ان سے کرو۔ ہر ایک محتمم صاحب سے مل نہیں سکتا تو کیا کریں، بھائی ایک استاد طے کر لے، بھائی ہم یہ فلاں استاد سے ملیں گے، اپنا مشورہ فلاں سے کریں گے۔ حالات تو ہر بچے پر آتے رہتے، چھوٹے ہو یا بڑے، تو ان سے ہم مشورہ کریں۔ تو اس مشورے سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا، زندگی کے چھوٹے موٹے مسائل۔ پرسوں ایک طالب علم سے ملاقات ہوئی، ایک مدرسے کے طالب علم تھے، ان کے گھریلو بہت بڑا مسئلہ تھا، تو اساتذہ نے مل کر اس مسئلے کو حل کیا، اور وہ طالب علم ماشاءاللہ اب آخری سال پر ہیں، وہ مسائل 6 سال سے ہیں۔ بعد میں مجھے پتا چلا 6 سال سے مسلسل اس طالب علم کو اساتذہ فیڈ بیک کر رہے ہیں، 6 سال سے۔ اب وہ بچہ ماشاءاللہ اب اس سال فارغ ہے، تو آپ کم از کم بتائیں گے تبھی تو پتہ چلے گا۔ ہمیں وہی تو نہیں ہوتی، الہام بھی نہیں ہوتا، فلاں طالب علم کے ساتھ کیا ماجرا ہے، فلاں طالب علم کے ساتھ کیا پریشانی ہے، اسے واضح پڑھائی کی پریشانی ہو، گھریلو پریشانی ہو، گھریلو مسائل ہو، پڑھائی کے مسائل ہو، سب مسائل پوچھ کر حل کریں۔ اور تیسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے جہد مسلسل اور دعا۔ جہد مسلسل اور دعا، جہد مسلسل ایک محنت کے اعتبار سے اور ایک دعا کے اعتبار سے۔ دعا کے اعتبار سے ہر نماز کے بعد ربی زدنی علما وارزقنی فہما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وتمم بالخیر میں نیت کر لینا، یا اللہ میرا ارادہ مفتی بننے کا ہے، عالم بننے کا ہے، فاضل بننے کا ہے، فضیلت تک تو مجھے تکمیل کرا دے، عالم تک تو مجھے تکمیل کرا دے۔ یہ ہے وتمم بالخیر، خالی کتاب ختم تک نہیں، کتاب ختم تک نہیں، بلکہ تکمیل دراسیات، پڑھائی مکمل ہونے تک کی نیت کرنا۔ ربی یسر ولا تعسر، نیت کیا کرے، یا اللہ پورے مسائل، پڑھائی کے مسائل کو بھی آسان فرما، گھریلو مسائل بھی آسان فرما۔ وتمم بالخیر، وہ بھی کہ نستعین،
آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس کا اہتمام، خوب دعائیں. میں طلباء سے پوچھتا ہوں، دو خطرے آنسو بہا کر کبتے بھی دعا کرے کیا؟ نہ کرے. اور کہ کہتے سبق کتاب سمجھ میں نہیں آتی. بچوں میں کچھ ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں کتاب سمجھ میں، ارے بھائی کتاب سمجھ میں نہیں آتی، کم از کم 2 قطرے آنسو بہاؤ. یہ جو 2 قطرے آنسو ہیں، یہ آ کر جس طریقے سے درخت کے لیے 2 چیزیں چاہیے، ایک روشنی ایک پانی. روشنی علم، العلم نور من الہی، نور اللہ لا یعطی لعاصی. روشنی تو روشنی ہی کے ماحول میں ہیں آپ، علم کے ماحول میں. اور علم کے ماحول کو مصیبت کون سی ہے؟ گناہ. علم کے ماحول کے لیے گناہ جہاں پر ہو وہاں پر ظلمت آ جاتی ہے، وہاں پر اندھیریاں چھا جاتی ہیں. ان آنکھوں کو قرآن اور کتابیں اچھی نہیں لگتی جو آنکھیں گناہ کرتی ہیں. ان زبانوں کو قرآن کی تلاوت اور تکرار اچھے نہیں لگتے جو زبان گالیاں اور گانے گنگناتے ہیں. ان دماغوں میں یہ دونوں چیزیں نہیں چڑھتے جو دماغ غلط چیزوں کی طرف استعمال ہوتے ہیں، غلط چیزیں سوچتے ہیں. تو جب نور ہے تو زبان کو بھی نورانی بنانا، آنکھ کو بھی نورانی بنانا، دل کو بھی نورانی بنانا اور خیال کو بھی نورانی بنانا. اس کے لیے علماء فرماتے ہیں روزانہ استغفار کا اہتمام. طلبہ عزیز کے لیے سب سے پہلے کس کا اہتمام؟ صبح بھی استغفار، شام بھی استغفار کرو، کتاب سمجھ میں آئے گی. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین یجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. یہ آ کر اسباب بیان کیے گئے. حقیقت میں تمام ظاہری باطنی تمام راستوں کو استغفار سے اللہ کھولیں گے. من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ مال بھی دیں گے، علم بھی دیں گے. تو کیا کرنا؟ کتاب سمجھ میں نہیں آئی تو خوب استغفار. یا اللہ کوئی گناہ جو مجھ سے سرزد اسے سمجھ میں آ رہی، مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ خوب استغفار، اللہ کے سامنے روئیں. عربی بات اور بچوں کا تانا گریت کو دیکھے حلوہ فروش. بچوں کا رونے سے اللہ کو بہت جلدی رحم آ جاتا ہے. بھئی بچے، چھوٹے بچے امی کو یاد کر کے روتے نہیں روتے؟ امی یاد آئے روئے، ابو یاد آئے روئے، بھائی یاد آئے روئے. پرانے بسکٹوں کے لیے لڑنا یاد آتا ہے، روٹی کے لیے لڑنا یاد آتا ہے. روتے ہیں بچے. تو اس وقت قبلہ رخ بیٹھ کر رونا، قبلہ رخ بیٹھ کر روئے تو دعا، ادھر پلٹ کر روئے تو غم. اس غم کو ہم بناؤ. ٹھیک ہے بھی کریں گے انشاءاللہ. سب نیتیں کریں گے پورے بچے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ بھی ہوگا اور اللہ تعالی راستے بھی انشاءاللہ کھولیں گے. تو رونا بھی اور اللہ سے مانگنا بھی. لک الحمد ولک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے اس جامعہ کو بے انتہا قبول فرما، شرف قبولیت سے نواز کر. اے اللہ جس طرح تو نے انصاریوں کے یا اللہ ماحول میں اصحاب صفہ کی تو نے تربیت فرمائی، یا اللہ اسی نسبت سے اس کا نام جامعۃ الانصار رکھا گیا ہے. جس طرح انصاریوں نے مہاجروں کی مدد فرمائی اور مہاجروں نے انصاریوں کی مدد فرمائی، اور آپ نے ان دونوں سے یا اللہ صفہ کو تو نے آباد کیا، اسی طرح ہمارے اس ادارے کو آباد فرما. اس سلسلے کو جاری و ساری فرما. طلباء عزیز کی تربیت فرما. اساتذہ کو یا اللہ اپنے شائن شان درس کی تربیت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سب کے دلوں کو منشرح فرما، سب کے دلوں کو منشرح فرما، سب کے دلوں کو منشرح فرما. یا اللہ ضروریات کو غیب سے پورا فرما. یا اللہ کسی محتاج کا محتاج بنے بغیر یا اللہ ہمارے ادارے کو جاری و ساری فرما. یا اللہ ہمارا مانگنا، ہمارا چلنا اور ہمارا پھرنا، ہمارا بولنا اور ہمارا ترغیب دینا
صرف تیرے دین کی حفاظت کے لیے ہے. اپنے فضل سے اپنے کرم سے تحفظ کے انتظام فرما. کسی کے سامنے ذلیل ہونے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ مکمل شان کے ساتھ ہمارے ادارے کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما. اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ان بچوں کا دل کا سہارا بن کر ان کے دنیاوی اخروی تعلیمی تربیتی انتظام فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصينا ما كان فاسدا برحمتك يا رب.